اور ایمان ان کے ساتھ کراچی آ گئے تھے۔ یہاں کا سمیر نے کمال صاحب کو سمد انکل کے بارے میں بتایا۔ کمال اور سمیر سمد کے آفس کے اور ساری صورتحال بتائی، تب ان پر نیا راز اشکار ہوا۔ سمد صاحب کو دھمکیاں مل رہی تھی، پر سمیر اور ایمان کی حالت نے اسے بکھلا دیا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس عابد کو بے نقاب کریں گے۔ سمد صاحب نے یہ کیس خود سے کروانے کا فیصلہ کیا کہ بھی سمیر اور ایمان کا منظر سے غائب رہنا ہی ٹھیک تھا۔ اسی سلسلے میں ایک دن سمد صاحب گھر سے فائل لینے آئے تو عابد پہ کہ ان کے گھر موجود تھا اور اس کی بیوی کو اور ان کو بھی مار ڈالا۔ ماہم سکول تھی اس لیے بچ گئی۔ سمیر، ماہم اور ایمان بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، اکثر گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ جب سمیر کو پتہ چلا کہ عابد نے اس کو بھی مار دیا ہے تو اس نے ماہم کا بتایا اور اسے کافی ڈھونڈا پر وہ نہیں ملی۔ سمیر اور کمال صاحب نے سمجھا کہ عابد ماہم کو بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے، یوں اس کے بدلے کی آگ مزید بڑھتی تھی۔ وقت کا کام ہے گزر جانا اور وہ گزرتا گیا۔ ایمان کی حالت بھی ٹھیک ہو چکی تھی، اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ اس کے ماں باپ نہیں رہے۔ سمیر نے کالج کی پڑھائی مکمل کی، یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ ایمان اسکول سے کالج آ گئی، بوا ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ کمال صاحب کی بیوی اپنے بچوں کے پاس چلی گئی تھی، سال میں وہ چکر لگا لیتی تھی۔ سمیر کمال صاحب پر مزید بوجھ نہیں بن سکتا تھا، اس نے پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی تھی۔ وہ جاب بھی کرتا اور اس تنہا سے اپنے ایمان کے اخراجات پورے کرتا۔ کمال صاحب نے باپ کی طرح دونوں کا خیال رکھا اور ان کی اولاد بھی سمیر اور ایمان سے ملنے آتی تھی۔ سمیر نے کتنی بار جانے کی بات کی، ہر پر کمال صاحب کی جار پر خاموش ہو جاتا۔ انہوں نے سختی سے تائید کی ہوئی تھی اور سمیر آنکھیں گھما کر رہ جاتا۔ یونیورسٹی میں اس کی ملاقات سجل سے ہوئی جو شاید پہلے دن آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کسی نے غلط راستہ بتا دیا تھا اور گھوم کر پھر اسی جگہ پر آن ٹھہری۔ وہ ڈرتی سمیر کے پاس آئی جو سر جھکا کر کھڑا کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس نے سمیر کے پاس آ کر اپنے ڈپارٹمنٹ کا پوچھا۔ سمیر کو وہ چھوٹی سی بڑی بڑی آنکھوں والی سجل بہت پیاری لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے سجل کو اس کی کلاس میں چھوڑا تو وہ شکر کا سانس بھر کر رہ گئی۔ اس کے بعد ایک دو بار ان کا سامنا ہوا تھا اور سجل نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ سمیر کا بھی سنجیدہ مزاج کا تھا اور اپنے کام سے کام رکھنے والا، اس کی پرسنالٹی کی پوری یونی دیوانی تھی۔ اور اب ایک اور کا اضافہ ہو گیا تھا، سجل کو وہ موڈی بندہ بھاگ گیا تھا جو کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا۔ وہ جب بھی اسے نظر آتا سجل اس کے پاس چلی آتی اور اسے سے باتیں کرتی، پر سمیر ہوں ہاں میں جواب دیتا۔ پر آہستہ آہستہ وہ سجل سے باتیں کرنے لگا۔ سجل سمیر کو پسند کرنے لگی تھی اور یہ بات سمیر بھی جانتا تھا، پر سمیر نے کبھی پسندیدگی نہیں دکھائی تھی۔ سجل نے ڈرتے ڈرتے سمیر سے اظہار کر دیا، پر سمیر نے جھڑک دیا تھا۔ اس کے بعد سجل سمیر سے دور رہنے لگی تھی۔ سمیر کو کہاں گوارا تھا کہ سجل دور جائے، محبت تو اسے بھی تھی، پر سمیر کو کوئی ایسے جذبات نہیں پالنا چاہتا تھا۔ ایک دو بار سجل سے اپنے کلاس والوں سے باتیں کرتی نظر آئی تو سمیر کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس نے سجل کو بلا کر بری طریقے سے ڈانٹا اور وہ آنسو پی کر رہ گئی۔ کیا ہر یہ شخص چاہتا کیا ہے؟ وقت گزرتا گیا۔ اس نے کمال صاحب سے اپنی خواہش ظاہر کی کہ وہ پولیس جوائن کرنا چاہتا ہے۔ اس کی قابلیت کی بنیاد پر وہ سلیکٹ ہو چکا تھا۔ سمیر کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، وہ سجل کو بنا بتائے ٹریننگ پر چلا گیا تھا۔ وسائتوں سے پتہ چلا کہ سجل کی شادی ہے۔ سمیر کا دل رک رک کر چلنے لگا۔ اس نے کمال صاحب سے کہا کہ وہ اسے ہر قیمت پر اپنا بنانا چاہتا ہے، اس کی شادی نہیں ہونے دے گا۔ جب کمال صاحب کے لاکھ سمجھانے پر بھی سمیر نہیں مانا، وہ سجل کو چاہتا تھا، وہ اپنا شدید محبت کرتا تھا، پر وہ کچھ بن جانا چاہتا تھا، پھر سجل کو اپنا بنانا چاہتا تھا، اور اب وہ پولیس افیسر بن کر لوٹا تھا۔ وہ کمال صاحب کو ساتھ لیے ان کے گھر پہنچا جہاں سجل کا نکاح جاذب سے ہو رہا تھا۔ یہ نکاح جاذب کی پسند کا تھا۔ سجل نے سمیر کو بہت یاد کیا تھا، پر اس کے بنا بتا کے جانے پر وہ تحت ہفا ہوئی تھی۔ اسے شدید غصہ تھا سمیر پر۔ اس نے بھی سمیر کی جادو سے پیچھے چھڑوانے کے لیے جاذب سے شادی کرنے پر رضامندی دے دی تھی۔ وہ اسٹیج پر جاذب کے ساتھ بیٹھی تھی جب سمیر اور کمال صاحب اندر آئے۔ کمال صاحب اور فواد دوست تھے، جہاں آ کر انہیں حیرت ہوئی تھی۔ کمال صاحب نے فواد کو بتایا کہ دونوں بچے پسند کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہاں کھڑے سب افراد کو جھٹکا لگا تھا۔ سجل حیرت اور غصے سے سمیر کو گھوری تھی، جو ڈیٹ بنے سب سے کہہ رہا تھا کہ وہ سجل کو پسند کرتا ہے۔ سجل بھی، جس نے آج تک اس کے سامنے تو اعتراف نہیں کیا تھا، اور اب شادی کا سن کر دماغ ٹھکانے پر لگائے باغا چلایا تھا۔ جب اس کی شادی ہو رہی تھی، یہی پہلے کہہ دیتا تو آج یہ سب نہ ہوتا، اور اب فلموں میں ہیرو کی طرح انٹری مار کر سب کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ اس کی بات سن کر سب بھونچکا کے رہ گئے۔ فواد نے جب سجل سے پوچھا تو سجل نے نظریں جھکا لی اور کہا کہ وہ شادی نہیں کرے گی، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہوگا۔
تب سمیر کا میٹر شارٹ ہوا تھا اور وہ کسی کا لحاظ کیے بغیر اس کی طرف آیا، اس سے شعلہ برساتی نظروں سے گھورا۔ کمال صاحب معاملہ بگڑتے دیکھ کر فواد اور زہیب کو اپنے ساتھ لے گئے اور ساری صورتحال بتا دی۔ انہیں سخت برا لگا، پر کمال صاحب کی منت کرنے پر کہ وہ سجل کو بہت خوش رکھے گا، اس کی شادی کرواؤ، ویسے بھی وہ پسند ہے اس کی۔ ان کی بابا وہ سوچ میں پڑ گئے جب سمیر آگے بڑھا اور جاذب کے ہاتھ سے سجل کا ہاتھ چھڑوا کے اسے کھڑا کیا۔ انکل، اس وقت میں آپ لوگوں کو سخت برا اور بدتمیز لگ رہا ہوں، پر میں سجل سے محبت کرتا ہوں، اسی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے ہم بہت اچھے دوست ہیں، اسی دوست کی حیثیت سے میں سجل سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کا سوال ہے اور میرا یہ قدم آپ کو نہایت برا لگ رہا ہوگا، پر میں مجبور ہوں۔ وہ سجل کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے سب کو حیران پریشان چھوڑ کر نکلا۔ سب کے سامنے سمیر نے تماشا بنا دیا تھا، اسے قبول تھا یہ پر سجل کا دور جانا نہیں۔ پتہ تھا کہ وہ کتنی بڑی حماقت کر چکا ہے، سب کے سامنے ان کی عزت کو داؤ پر لگا چکا ہے، پر اس کے مطابق وہ سب سنبھالے گا۔ سجل ہی تھی جو اسے وحشتوں سے نکال کر لائی تھی، اور اگر وہ چلی جاتی تو پرانا سمیر پھر سے لوٹا تھا اور پھر شاید جینا بھی مشکل ہو جاتا۔ اب کیوں آئے ہیں آپ؟ نکل جائیے یہاں سے، شادی ہے آج میری۔ وہ چیخی تھی سمیر پر جو دلے سے بڑے مجمع میں سے ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ کھینچ کر ڈریسنگ روم میں لے آیا تھا۔ تمہیں لے کر ہی نکلوں گا۔ سمیر سرخ آنکھوں سے اس کے سجے سامنے روپ کو دیکھ کر دانت کچکچا کر بولا، آپ میں ذرا شرم نہیں؟ کیوں تماشا بنانے آئے ہیں؟ اور تمہیں شرم ہے جو شادی کر ہی تھی؟ سمیر گن اس کے ماتھے پر رکھتے داڑا تھا، میری مرضی میں جس سے کروں، دفع ہو جائیے یہاں سے اب۔ اس کو دھکا دیتے جانے لگی جب سمیر نے اس کی کوشش ناکام بنا دی، اس کی کلائی پکڑ کر پشت پر مروڑی کہ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ مرضی میری ہی ہوگی، 5 منٹ میں یہ سب اتارو اور دوبارہ سے صرف میری لیے سجو سنورو، نہیں تو یہ ساری گولیاں تمہارے سر میں اتار دوں گا۔ اتار دو، پر میں آپ کی بات نہیں مانوں گی شاہ۔ اس کا تو سر ہی گھوم گیا تھا جو اچانک سے پولیس یونیفارم میں نازل ہوا تھا اور اب حکم صادر کر رہا تھا، ہٹ درمی دکھا رہی ہو مجھے؟ جو بھی گلا شکوہ ہے گھر جا کر کرنا، فی الحال کوئی بدمزگی مت کرو اور نکاح کی تیاری پکڑو۔ سمیر اس کی آنکھوں میں دیکھا انگوٹھے سے داڑھی سہلاتا بولا، ہٹیے سامنے سے۔ وہ اگنور کرتی اونچی آواز میں بولی۔ سمیر اپنی بات کہاں رد ہونے دے سکتا تھا؟ اس نے غصے سے سرخ چہرہ لیے ایک جست میں اس کے نازک گردن سے دبوچ کر دیوار سے لگایا تھا۔ سجل کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں ہرگز کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، محبت کرتا ہوں تم سے، ڈیم اٹ، آج سے نہیں، پہلے دن سے ہی جب تم روتی میرے پاس آئی تھی۔ سانسوں میں بستی ہو تم، جنون ہو میرا، اگر کسی اور کا سوچا بھی تو آئی ول کل یو۔ سمیر پھولے تنفس سے داڑا تھا، جبکہ سجل تو ہونک بنی اس کا جنون پن دیکھ رہی تھی، جو پہلے صحیح سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا تھا اور اب مارنے کی باتیں کر رہا تھا، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھائی صاحب انتظار کر رہے ہیں، مجھے جانا ہے۔ سجل دونوں ہاتھوں سے بڑی لہنگا پکڑ کر مدھم آواز میں بولی، سجل، سمیر نے وارن کیا، شادی تمہاری مجھ سے ہی ہوگی، میں باہر جا کر سب ٹھیک کرتا ہوں، تم اتارو یہ سب اور کوئی اور ڈریس پہنو۔ اس کا گال سہلاتے ہوئے بولا، جبکہ سجل گھور کر رہ گئی جب وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ کر واپس پلٹا۔ جاسم نے الگ ہی ڈولا ڈال رکھا تھا، سب مہمان چائے میں گولیاں کر رہے تھے، جبکہ زہیب کو سخت غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے رشتہ داری طرح طرح کی باتیں کرتے ان کو شرمندہ کروانے پر تلے تھے۔ سمیر نے آ کر دونوں سے معذرت کی اور وہاں کھڑی عوام کی زبانیں بند کروائی۔ کافی اصرار اور تکرار کے بعد فواد صاحب مانے، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کی خوشی عزیز تھی، لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، وہ بناتے جائیں۔ دوسری جانب جاذب کا بس نہیں چل رہا تھا سمیر کو دنیا سے رخصت کر دے، جبکہ سمیر کے دل میں بھی اسے دیکھ کر یہی خواہش تھی جو اس کی جان سمیر سے شادی کرنے والا تھا۔ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو سمیر یقیناً کچھ برا کر چکا ہوتا۔ کافی بحث مباحثے اور کمال صاحب کے ضامن بننے کے بعد یوں سجل اور سمیر کی ایک حیران کن شادی ہوگی۔ وہ خود بھی حیران تھے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ جاذب غصے کی شدت سے لال چہرہ لیے سمیر کو گھورا تھا۔ رخصتی سے پہلے جاذب نے سمیر کو وارن کیا تھا، وہ اپنی سجل کو حاصل کر کے رہے گا اور جو اس نے کیا اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ سمیر محض مٹھیاں بیچ کر رہ گیا تھا، پر یہ بات اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ ہاں، یہ مہمان پہلے چونکے پہ حیران ہوئے تھے، پھر باتیں بنائی تھی اور پھر کچھ رش کو حاصل کرنے والے، اور پھر مسکرا کر مبارکباد پیش کی، کھانا کھایا، دعائیں دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا ہی لکھا تھا، جو بھی ہو شادی سجل کی سمیر سے ہی ہونا تھی ہوگی۔ جبکہ فواد صاحب ان کی باتوں پر فقط مسکرائے تھے۔ جو لوگوں کا کام تھا وہی کیا، پر ان کا جو فرض تھا وہ ادا کیا۔ سجل سمیر کو لے کر گھر آیا تھا، ایمان اور بوا کو سب بتا دیا تھا۔ ایمان ناراض ہونے کی بجائے خوش ہوئی تھی کہ ان کا بھائی جو ہر وقت
تیوری چڑھائے رکھتا تھا، بنا مطلب کے بات نہیں کرتا تھا، ہر وقت لال رہنے والی آنکھیں۔ وہ تو پریشان تھی کہ اس کے ایٹیٹیوڈ والے بھائی کی لائف میں کون بیچاری آئے گی۔ وہ بیچاری سجل تھی جس کو اب سمیر کا جنون برداشت کرنا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور سمیر کا جنون بڑھتا گیا۔ سجل ہول اٹھتی تھی اس کی شدتوں، سرگوشیوں، اس کی محبت، اس کے عشق سے، اور سمیر تو جیسے بارش بن کر سجل پر برستا کہ پھر کوئی رائے فرار نہ ہوتی سوائے اس برسات میں بھیگنے کی۔ شہزب اور اس کی فیملی واپس چلے گئے تھے۔ فواد صاحب بیٹی کے لیے داماد کو جنونی دیکھ کر خوش تھے کہ جلدی میں لیا فیصلہ درست ثابت ہوا تھا۔ زہیب جو ناراض تھا سجل سے اور سمیر سے، دونوں کے منانے کے بعد وہ راضی ہو گیا تھا، اور زرش کو تو پہلے ہی دن جیجو صاحب کافی اچھے لگتے تھے۔ وہ بس اس کا سجل کے لیے پاگل پن اور ہیرو جیسی اینٹی دیکھ اس کے حق میں ووٹ دے چکی تھی۔ ان کی بدولت ایمان اور زرش کی بھی خاصی دوستی ہو چکی تھی، اور اتفاقاً دونوں ہی ہم جماعت نکلی تھی۔ ایمان اور زرش ایک دوسرے کو دیکھتی پر کبھی بات تک نہ کی تھی، پر سجل اور سمیر کے بعد دونوں کی دوستی تو ہوئی ہی تھی، پر اچھی گہری اور بہنوں جیسی دوستی ہو چکی تھی۔ سمیر نے اپنا لگا لے لیا تو سب کو وہی لیا تھا۔ کمال صاحب غصہ تو بہت ہوئے تھے، پر سمیر ڈیٹ بنا رہا اور سب کچھ سیٹ کر کے پھر کمال صاحب کو منانے گیا تھا کہ وہ واپسی کا نہ کہیں۔ آخرکار ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے کہ سمیر صاحب ان کے ساتھ لپٹ گئے۔ اس کے بچگانہ حرکت پر وہ مسکرائے اور معاف کر دیا، پر روز ملنے کا کہا تھا۔ سمیر فوراً مان گیا اور آبد کے بارے بات کی۔ کمال صاحب نے سمیر کو دیکھا جو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا، کچھ ہی دنوں میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں اپنا نام، اپنی پہچان بنا چکا تھا۔ کمال صاحب نے اس کو ایک فائل دی، وہ فائل آبد کی تھی، جس میں کچھ نہ تھا سوائے خالی پنوں کے۔ سمیر کافی حیران ہوا تھا جب کمال صاحب نے 3 اور لوگوں کو بلایا، وہ تینوں اس کے لیے نئے چہرے تھے۔ یہ مشن تم چالو کرو گے، اس خالی پنوں کا مطلب ہے کہ تم اس کو بھرو گے۔ وہ اس کی مظالم، اس کی وارداتوں، اس کے جرموں اور ہاتھ کا اس کو تلاش کر کے اس کا نام و نشان مٹاؤ گے۔ آج ہی کمال نے ان کو بتایا، اور پھر سمیر کا احمد، حسان اور مہم سے تعارف کروائے۔ احمد اور حسان نے آرمی کمال صاحب کی مدد سے جوائن کی تھی۔ ایک دن کمال صاحب دورانی مینشن آئے تو احمد کو صوفے پر لیٹے سیب کھاتے دیکھا۔ وہ شروع سے لاپرواہ طبیعت کا تھا۔ کمال صاحب نے اس کی حرکات اور سکنات کو ازبر کیا، پھر انہوں نے بغیر لگی لپٹی اسے آرمی جوائن کرنے کا کہا۔ وہ جانتا تھا احمد کے شوق کافی نرالے اور شاہانہ تھے۔ گھوڑ سواری، باکسنگ، باسکٹ بال کا چیمپئن اور ریسلنگ اس کی پسندیدہ مشغلیں تھے۔ اس کا قد کاٹ، جسامت، اس کی آنکھوں میں جنون، اس کی پرسنالٹی، آرمی کو ایسے جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ احمد بھی ایک شرط کے بنا پر فوراً مان گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے سامنے وہی نکما لاپرواہ، اپنی کرنے والا موجی بندہ وہی رہنا چاہتا ہے۔ وہ برہان اور وادان صاحب کو نہیں بتائے گا۔ کمال صاحب نے گھورا اور پھر مان گئے۔ اس کے بعد احمد نے حسان سے کہا تو وہ کیسے انکاری ہو سکتا تھا، حسان بھی احمد کے ساتھ ساتھ تھا۔ فیصلے کے بعد انہوں نے ٹیسٹ دیا تھا اور پھر ISSB دے کر سلیکٹ ہو گئے تھے۔ احمد حسان نے گھر والوں سے پڑھائی کر کے اپنی منزل ایبٹ آباد PMA کا کول پہنچ گئے۔ وہاں ان کی ملاقات مہم سے ہوئی تھی، اور جو ان تینوں نے ٹریننگ لی۔ اس کے بعد احمد حسان اسپیشل ٹیسٹ دے کر کمانڈوز ٹریننگ کے لیے چلے گئے اور مہم واپس آ گئے۔ 3 سال وہ دونوں گھر سے دور رہے، اور جب چھٹی ملی تو وہ کراچی آ جاتے۔ اس کے علاوہ فون پر بھی بات چیت اکثر ہو جایا کرتی تھی۔ برہان اور وادان صاحب جب بھی آتے ان کے ملاقات جھوٹ بول دیتے کہ صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے گئے ہیں، جہاں تک کہ ان کی ملاقات کبھی بھی احمد سے نہیں ہوئی تھی۔ احمد دوبارہ گھر گیا تھا اور 3 سالوں میں وہی اس کی ملاقات تھی۔ باقی کمال صاحب وجہ صاحب کو ٹھنڈا کرتے رہتے اور ان کا دھیان احمد حسان سے بھٹکاتے رہتے، جو کہ فرضی ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، وہ لوگ کافی میچور ہونے کے ساتھ پاک آرمی کی اسپیشل فورس میں شامل ہو چکے تھے۔ اسی دوران احمد حسان کی دوستی مثالی رہی۔ وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے اپنے والد کے سامنے حاضری دی۔ پہلے تو ان کو سخت ذلیل کیا گیا، اور پھر وہ اپنی اولادوں کو سینے سے لگا گئے۔ اس کے بعد دونوں کمال صاحب کے پاس گئے اور وہاں سمیر سے ملے۔ انہوں نے اپنی ٹیم میں مہم کو بھی شامل کر لیا۔ ٹریننگ کے دوران مہم نے ان کو بتایا تھا اپنی فیملی کے بارے میں۔ تب احمد اور حسان نے اسے کہا تھا کہ وہ ضرور اس کے ماں باپ کا بدلہ لیں گے۔ وہی سمیر کو پتہ چلا کہ یہ سمجھ صاحب کی بیٹی مہم ہے، جو ایمان کے ساتھ اسے بھی
بھیا کہتی تھی۔ تب ماہم کو بھی کافی حیرانگی اور خوشی بھی ہوئی تھی، اور پھر سمیر نے تینوں کو بتایا کہ آبا نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، کہ ان کا دوسرا مشن تھا۔ پہلا مشن احمد حسان اور ماہم نے کیا تھا، اور دوسرا مشن ان کا سمیر کے ساتھ تھا۔ ان کا پہلا قدم عابد کو پاکستان آنے پر مجبور کرنا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انجلینا باس کی بیٹی ہے اور باس عابد کمینہ ہے۔ مشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی احمد اور حسان کافی انفارمیشن اکٹھی کر چکے تھے کہ انہیں زیادہ مشکل نہیں ہوئی تھی۔ اسی سلسلے میں احمد خود وہاں جانا چاہتا تھا۔ وجہ صاحب کی کئی بار منتیں کی کہ وہ باہر جا کر پڑھائی کرنا چاہتا ہے، پر آگے سے وجہ صاحب خوب ڈانٹ پلاتے اور احمد منہ بسور کر رہ جاتا۔ اس لیے چاروں نے اندر ہی اندر پلان بنا کر عابد کے چھوٹے چھوٹے شراب کے اڈوں اور کلبوں میں چھاپا پڑوانا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی اس کا مال بھی پکڑنے لگے۔ وہ ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، وہ باس خود ہی چلائے۔ ٹریننگ کے بعد احمد اور حسان یونیورسٹی جوائن کر چکے تھے، یہ بھی ان کے مشن کا حصہ تھا۔ ویسے بھی اس نے وجاہت صاحب کی نظروں میں نالائق پن کی پہلی ڈگری جو لینی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ایمان سے ہوئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایمان سمیر کی بہن ہے، اور اس کے اگلے دن ہی سمیر نے تینوں کو بتایا کہ ایمان بھی ان کی یونیورسٹی میں۔ اس کا خیال رکھے کہ باس واپس آ کر مسلسل ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ شروع میں سمیر کا ایمان کا اسٹک کے سہارے چلنا ایک آنکھ نہیں باتا تھا، پھر بعد میں اس کے کردار ارد گرد کچھ نزدیک کو محسوس کر کے وہ اس کے قریب ہوتا گیا اور پال پر اس پر نظر رکھتا۔ وہ جان بوجھ کر ایمان کو تانگ کرتا تھا، اس بات سے سمیر بے خبر تھا، پر احمد وہاں باس کے چمچوں کی موجودگی میں جان کا ایسا شو کرواتا کہ وہ نفرت کرتا ہے۔ پھر احمد نے اس کے چمچوں کا پکا انتظام کر دیا۔ باس کے آدمیوں نے ان کے گھر پر بھی نظر لگوائی ہوئی تھی، اس لیے سمیر نے ہی احمد کو ایمان سے نکاح کرنے کا کہا تھا۔ احمد کی حرکتوں کی وجہ سے 2 بار مولانا سائیں سے تھپڑ کھا چکا تھا، اور جہاں سائیں کا دماغ ڈوبا تھا، اس نے ایمان کو کافی ڈرایا۔ اس کے بعد مجال ہے احمد ٹھیک کام کو ٹھیک طریقے سے کرے، اس نے ایمان کو ڈرایا، دھمکایا اور نکاح کر دیا۔ وہاں اس نے پہلی بار ایمان کو دیکھا تھا، اور دل میں جو خلش تھی سب چلتی بنی، اور ایمان پوری طرح اس کے دل کو مٹھی میں قید کر چکی تھی۔ نکاح میں سمیر بھی موجود تھا، وہ ویڈیو کال پر سب دیکھ اور سن رہا تھا۔ اس لمحے سمیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اس طرح سے نکاح نہیں کروانا چاہتا تھا، پر سمیر کو ملتی دھمکیاں ایمان کی طرف سے فکرمند کر گئی تھی۔ ایمان کی حالت سے وہ اچھی طرح سے واقف تھا، اسے اپنی بہن پر فخر تھا۔ وہ ایمان کو بتا کر واپس اسے پہلی والی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے یہ طریقہ اپنایا۔ وہ جب ایمان کر رہے تو اس نے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا، اور اس رات ایمان کے بے تحاشا رونے کی وجہ وہ جانتا تھا۔ اس وقت سمیر بھی بے بس تھا، اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی۔ سمیر احمد کو اچھے سے جان گیا تھا، اور ایمان کو اس سے اچھا ہم سفر نہیں مل سکتا تھا۔ اس نے نکاح تو کروایا تھا، پر وہ دھوم دھام سے اپنی مانو کی شادی کرے گا۔ اس نے احمد کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس کی معصوم بہن کو ہرگز پریشان مت کرے، اور احمد ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا کہ اب تو اس کے پاس پرماننٹ ہے، اپنی سائیں کو تانگ کرنے کا۔ تب سمیر مٹھیاں بیچ کر رہ جاتا اور احمد مسرور ہو اٹھتا۔ اسلام آباد جاتے ہوئے ایمان کو سختی سے روکا گیا تھا، تب بھی باس کے آدمی اس کے پیچھے تھے، اور سمیر نے بھی سول کپڑوں میں سیکورٹی اپنے گھر کے باہر تعینات کر رکھی تھی۔ کمرے میں کیمرہ بھی اسی لیے لگوایا تھا، نہ صرف کمرے میں بلکہ بالکنی سے باہر ٹیرس پر کبھی منی کیمراز موجود تھے۔ وہ کافی محنت سے سب پراؤ پار کر رہے تھے، اور بہت جلدی باس کی بینڈ بجانے والے تھے۔ ایمان کی حالت خراب ہونے پر احمد نے اس گاڑی کا پتہ لگوایا تھا، وہ عابد کی ہی تھی۔ اس کے بعد جو اس کے دل میں آگ بھڑک اٹھی تھی کہ وہ ساری رات اسٹیڈیم میں باسکٹ بال کھیل کر اپنا غصہ کم کرتا رہا، جو کہ ناممکن ٹھہرا تھا۔ اور آج خراب ہونے والی اس کی حالت سمیر اور احمد کو مزید تڑپا گئی کہ سمیر کا ماضی اس کے سامنے پھر سے دوڑنے لگا۔ احمد سگریٹ سے کلیجہ جلاتا رہا، اور سمیر اپنے پاس کو سوتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگی اسے خبر تک نہ ہوئی۔